الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأرواحنا وأجسادنا وأولانا ومولانا وأولنا وآخرنا وباطننا وظاهرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا حسین سا کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں اللہ جل مجدہ الکریم کی کرم نوازی سے اسی کی عطا سے اسی ہی کی پاور سے خالق کائنات نے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ اقدس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مالک اس جمعۃ المبارک کے صدقہ سے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک بتقاضۂ بشریت اگر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں اگر ہوئی ہیں اس جمعہ کی برکت سے مولا کریم تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معافی عطا فرما۔ عزیزان محتشم، میدان کربلا
کے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے جتنے بھی رفقا، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی، ان میں سے 72 ایٹ لیسٹ نفوس قدسیہ نے جنہوں نے سیکریفائز دین متی کی خاطر کی ہے۔ اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب مدینہ پاک چھوڑا، پاک بستی مبارک کو چھوڑا، اپنے نانا جان نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سامنے کھڑے ہیں تو استغاثہ پیش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے میرے نانا، آج میں مدینہ کی اس بستی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس طرح سے آپ نے فرمایا تھا میں آج اس بستی مبارک کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں مڑ کے واپس یہاں پہ آؤں گا یا نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے اے میرے آقا، یہ اللہ جانتا ہے میں مڑ کے واپس آؤں گا یا نہیں۔ پھر وہاں سے آپ نے ٹریولنگ کی اور مکہ شریف اس وہاں پہ حاضری دی، انوار و تجلیات جہاں پہ اللہ کے فرشتے 70,000 طواف کرتے ہیں، وہاں سے ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں۔ وہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے جب گزر ہوا تو حج کا جو موقع تھا اس وقت، یعنی کہ حج کے ایام تھے، لوگ حج کی طرف آ رہے تھے ٹریولنگ کر کے، اس وقت یہ تو طریقہ تھا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ ہوتا تھا، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد لوگ، کیونکہ آج کل ہوائی جہاز کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے اور ہر طرح کی سہولیات ہیں، اس وقت اس طرح کی سہولیات تو نہیں تھیں، لوگ پیدل چل کے سفر کر کے حج کیا کرتے تھے، یا خچر یا گھوڑے یا اونٹ کے اوپر بیٹھ کر سواری کر کے حج کرتے تھے۔ ان کو 2 ماہ 3 ماہ لگ جاتے تھے، یعنی اتنی دور سے ٹریولنگ کر کے ان کو 1 ماہ 2 ہفتے 3 ماہ اتنے لگ جاتے تھے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ کی پاک بستی کو چھوڑ کر میدان کربلا کی طرف جانے کا پرپس، مقصد کیا تھا؟ وہ جنگ و جدال نہیں تھا، آپ کسی جنگ کے لیے وہاں پہ نہیں گئے، یہ تو آپ سیانے ہیں، آپ ہر باشعور ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جنگ کے لیے جائے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بھتیجوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا، کوئی بھی ان کو ساتھ لے کر کوئی بھی نہیں جاتا، یعنی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان کو لے کر کربلا کی طرف گئے، ان خطوط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یزیدیوں نے، کوفے والوں نے جو آپ کی طرف خط لکھے تھے، لیٹرز لکھے تھے، ان کو دیکھ کر وہاں پہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین وہاں پہ گئے تو جنگ کے لیے نہیں گئے، حالانکہ لوگوں نے آپ کو منع کیا، صحابی رسول جو وہاں پہ موجود تھے مدینہ میں، مکہ میں، ان لوگوں نے بھی آپ کو منع کیا کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، کوفے والے وہ وفادار لوگ نہیں ہیں، بڑے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بڑی بے وفائی کی ہے، وہ وفادار نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے میرے نانا جان کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین، اس وقت تابعی بھی موجود تھے، تو حضرت امام حسین نے یہ پیغام دیا کہ میں جانتا ہوں کہ کوفے والے وفادار نہیں ہیں، میرے والد گرامی کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، اگر میں ان خطوط کو جن کو کھول کر میں نے پڑھا ہے کہ انہیں میری ضرورت ہے، اگر میں وہاں پہ نہ گیا تو کل معاشر کے دن میں اپنا چہرہ اپنا نانے مصطفیٰ کے سامنے کیسے دکھاؤں گا، کیسے رکھوں گا۔ وہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام کی پوری فیملی جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، آج بھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انما، یہ کلمہ حصر ہے، جب یہ آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ انما، بے شک، یرید اللہ،
युरीदुल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ये चाहता है। अल्लाह क्या चाहता है? इन्नमा, बेशक अल्लाह चाहता है, लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि जो हुजूर की जो फैमिली है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो फैमिली है, फैमिली में आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात भी हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम की फैमिली में सईदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके ज़रिया से, इस मेरी लख्ते जिगर के ज़रिया से जो फातिमी सादात होंगे, सुबह क़यामत तक इनका सिलसिला जारी और सारी होगा, वही सादात होंगे, वही सैयद होंगे। इन तमाम के बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया कि इनके अंदर से और इनके करीब भी पलीती नहीं आ सकती, यानी इनको हर तरह की गंदगी से, हर तरह की नापाकी से, हर तरह की रिज्स से दूर कर दिया है खालिक़े कायनात ने। यानी पाक, जिस तरह से रब्बे कायनात ने आका अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि सारे नबियों के सरदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस तरह से वो पाक हैं, वो तो मासूम अनिल खता है ना, वो अल्लाह के नबी हैं, तो रब्बे कायनात ने उनके वसीला से हुजूर अलैहिस्सलाम की फैमिली को भी ताहिर और मुताहिर कर दिया, पाक और साफ कर दिया है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज भी इसमें शामिल हैं। वो हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सजदे को तवालत दी है, वो हुसैन कि आका अलैहिस्सलाम, ये रवायत आपने कई बार सुनी है, आपके ईमान को ताज़गी देने के लिए दोबारा इरशाद करना चाहता हूँ, गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। नमाज का टाइम आया, उलमा इकराम फरमाते हैं नमाज इशा का टाइम था, तो नमाज इशा का टाइम था, तो उस वक़्त आका अलैहिस्सलाम नमाज इशा बाजमात नमाज अदा कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। नन्हे हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर मुबारक से बाहर निकले तो खिरामा खिरामा नन्हे नन्हे कदमों के साथ चलते हुए मस्जिद नबी के दरवाजे के सामने आते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु सामने क्या देखते हैं कि नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी, हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ऐसे शख्सियात, ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हज़रत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम जो हुजूर अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाब हैं जलीलुल क़द्र, आका अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि मुसल्ले रसूल पे आका अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या देखते हैं कि सफ़ें बनी हुई हैं, छोटे से हैं, कम उम्री है, बचपन का ज़माना है, कम उम्री है। देखते हैं मेरे नाना मसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे हैं। अब देखा 2, 3, 4 सफ़ें बनी हुई हैं, अब आगे जाने के लिए रास्ता भी चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कम उम्री थी मुबारक, आपकी एज मुबारक, आप इस तरह से क्रॉस करते करते सहाबी रसूल के दरमियान से निकल कर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने जब रुकू किया तो सामने देखते रहे, पीछे साइड पे देखते रहे। जो ही आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जबी मुबारक को सजदे में रखा, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक के ऊपर सवार हो गए, पुश्त मुबारक के ऊपर बैठ गए, पीठ जिसको कहते हैं। वहाँ पे बैठे तो आका अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि मेरा नवासा इमाम हुसैन आ गए हैं मेरी पुश्त पे। एक रवायत के मुताबिक हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला दोनों हैं, और कुछ रवायत के मुताबिक सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, पर वो दोनों का नाम हदीस में मौजूद है, हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हु माका। तो उस वक़्त आका अलैहिस्सलाम ने पहली तस्बीह पढ़ी, सुबहान रब्बियल आला, कि अल्लाह तू सबसे आला है। सजदे में आका फरमा रहे हैं तेरी ज़ात पाक है। पहली तस्बीह पढ़ी तो फिर दूसरी पढ़ी, हुसैन नहीं उतरे, पीठ मुबारक से नहीं उतरे। तीसरी तस्बीह पढ़ी, जिस तरह से आपको पता है 3 तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, ये कम मिकदार की बात कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप इससे भी पढ़ सकते हैं, 5 पढ़ सकते हैं, 7 पढ़ सकते हैं, इससे भी ज़्यादा अगर जाना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। सजदा है रब की बारगाह में,
سجدہ سب سے زیادہ مقبول ہے رب کی بارگاہ میں، قرب ملتا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اب طوالت دی، طول کیا سجدے کو، 5 بار پڑھی، حسین نہیں اترے۔ 7 بار پڑھی تسبیحات کو، حسین نہیں اترے۔ جب 11ویں بار آقا علیہ السلام پڑھنے لگے، جبریل حاضر ہوئے۔ جبریل کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب نے مجھے بھیجا ہے، رب کہتا ہے میرا حسین۔ خالق فرماتا ہے اے محبوب، جبریل کہتے ہیں رب فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے میرا حسین جب تک آپ کی پیٹھ سے نہ اترے سجدے کو طوالت دے دینا، سجدے کو لمبا کر دینا، سجدے سے جبی کو نہ اٹھانا۔ جب آقا علیہ السلام اٹھنے لگے تو جبریل حاضر ہوئے، پیغام دیا۔ آقا علیہ السلام نے تسبیحات پڑھنی شروع کر دی، پڑھتے پڑھتے حتیٰ کہ 72 ٹائم آقا علیہ السلام نے تسبیحات پڑھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے اترے۔ یہ اللہ جانتا ہے جبریل نے وہاں سے ہٹایا، حضرت امام حسین جانتے ہیں میں کیوں اترا ہوں وہاں سے، کیا وجہ ہے۔ یہ تو وہ میدان کربلا نظر آ رہا تھا۔ روحانی طور پر اگر دیکھا جائے، روحانیت تو انہی کے گھر سے چلی ہے، وہ تو اشارہ کریں تو قانون بن جائے، اگر وہ انگلی کا اشارہ کریں، زبان ہلائیں تو قانون بن جائے، ہمارے لیے شریعت مطہرہ بن جائے۔ تو وہاں سے حسین اترے۔ تو اگلی بات جو حدیث میں تو نہیں ہے تو وہ یہ سنانا چاہتا ہوں ایک تشریح کے طور پر، ایک ایمان کو مٹھاس جس کو حلاوت کہتے ہیں، ایمان کو تازگی دینے کے لیے جب امام وہاں سے اترے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقیناً گھر میں گئے، آقا علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، حسین گھر میں گئے، اماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یقیناً پوچھا ہوگا بیٹے میں تلاش کر رہی تھی کہاں تھے، تجھے نہیں پایا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً فرمایا ہوگا یہ روحانی بات کر رہا ہوں، اس کو اسپرچولی پاور کہتے ہیں نا، روحانیت، یہ وہ بات سنا رہا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً کہا ہوگا کہ میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا۔ نانا جان کیا کر رہے تھے؟ اے اماں جان، آقا علیہ السلام نانا جان نماز پڑھا رہے تھے، اے حسین پھر تو نے کیا کیا؟ حضرت امام حسین نے یقیناً فرمایا ہوگا اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آقا میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جبی مبارک کو سجدے میں رکھا تو سجدے میں اتنی طوالت دے دی میری وجہ سے، میں آپ کی پشت کے اوپر سوار تھا، آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار تھا، اے میرے بیٹے لختے جگر پھر تو نے کیا کیا؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اماں جان میں پھر اپنی مرضی سے اترا، 72 مرتبہ میرے نانا نے تسبیحات پڑھی ہے۔ اے اماں وہ وقت مجھے وہ دور یاد آ رہا ہے آنے والا کہ میدان کربلا میں 72 رفقا اپنے بانجے بدیجے لے کر میدان کربلا میں جاؤں گا، اسے اپنے نانا کے جان کی، اللہ اس کے رسول کے دین کی رکھوالی کرنے کے لیے۔ یہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جن کے لیے آقا علیہ السلام نے سجدوں کو طوالت دی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ وہ حسین جن کو آقا علیہ السلام نے اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کر سواری کرائی ہے، وہ حسین جن کو آقا علیہ السلام نے اپنا لحاف دہن دیا ہے، وہ حسین جس کو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک چسوائی ہے، وہ حسین جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اگر اس حسین کو اجازت دے وہ مجھے اس نے اجازت دی، اس نے حسین کے ساتھ بغض رکھا، اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حجرے مبارک سے اندر سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حدیث روایت میں پڑھ رہا تھا کل یسٹرڈے، تو آقا علیہ السلام فرمایا اے میری لخت جگر یہ حسین کو نہ رلاؤ، جب یہ روتا ہے میرا دل دکھتا ہے، میں خود رونا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ وہ حسین کون ہے جن کے لیے آقا علیہ السلام کے حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نانا سید الانبیاء ہیں، جن کے نانا سید الانبیاء ہیں، وہ حسین کہ جن کے والد سید الاولیاء ہیں، وہ حسین کہ جن کی اماں سیدات النساء العالمین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حسین کہ جن کے بہائی سید الاسخیاء ہیں،
और वो हुसैन खुद इमाम शुहदा और सारे शहीदों के सरदार हैं। वो हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने मैदान करबला में अपनी जबी को वहां पे रखा, जिस वक्त यजीदी, वाकया तो बड़ा लंबा है, यजीदी सामने है। यजीदी क्या चाहते थे? यजीद और उसके जितने चेले थे, मानने वाले जितने थे, वो ये चाहते थे कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के हाथ पे बैत हो जाए, यजीद को हाकिम माने, यजीद का ऑर्डर माने। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सारे खतूत उन लोगों को दिखाए, ए लोगों, इन खतूत को मैंने देखा है, इन लेटर्स को मैंने देखा है, ये जो खत मेरे पास पड़े हुए हैं हजारों की तादाद में या सैकड़ों की तादाद में या 200-300 की तादाद में, एक दो नहीं, उन्होंने जो खतूत लिखे थे हर किसी से लिखवा के या अपनी तरफ से लिख के किसी ज़ैद बकर किसी और का नाम लिख दिया, लिखकर ये सारे खतूत भेजे थे कि इमाम हुसैन आपकी जरूरत है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला ने एक एक खत खोल के उनको दिखाया, मगर उन यजीदियों ने कहना ना माना, वो अपनी मनमानी करना चाहते थे। वो ये चाहते थे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारा कहना माने, यजीद ये चाह रहा था। फिर बारकाफ ऐसा टाइम आया, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वहीं पे दीन की तबलीग की, क्योंकि जंग के लिए नहीं गए थे। आपके छोटे छोटे बच्चे, भांजे, भतीजे और जितने भी थे आपकी आंखों के सामने शहीद हो गए, मगर आपने सब्र किया, आपने सब्र किया। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला किस चीज का नाम है? ये दलेरी का नाम है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला वो शख्सियत हैं जो दलेर हैं। इमाम हुसैन दलेर हैं। जो लोग कहते हैं ना 2 शहजादों की जंग थी, उन लोगों ने हिस्ट्री सही तरीके से नहीं पढ़ी, वही ऐनक लगा के पढ़ी है जहाँ पे 2 शहजादे लिखे हुए हैं। हमारे पास वो ऐसी किताबें भी हैं, उन किताबों के अंदर 2 शहजादे लिखा हुआ है, वो हमारी किताबें नहीं है, वो उन लोगों के हैं जो 2 शहजादे मान रहे हैं। हमारा ये नहीं है कहना अहले सुन्नत वल जमात का, शहजादा एक ही है जिसको हीरो हुसैन कहते हैं। जो इस्लाम का हीरो है वो शहजादा एक ही है, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो वक्त आया जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वहीं पे डट कर यजीदियों के सामने दीन का प्रचार किया। वही हुसैन रदी अल्लाह ताला कहने लगे, मैं वही हुसैन हूँ, यजीदियों कूफे वालों, तुमने मेरे वालिद ग्रामी के साथ बेवफाई की है। मैं वही हुसैन हूँ जिसको आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान चुसवाई है, मेरे नाना ने। मैं वही हुसैन हूँ, मेरे लिए मेरे नाना ने सजदे को तवालत दी है। ए यजीदियों सुनो मेरा पैगाम, मेरे नाना के दीन के अंदर मिलावट नहीं है। तुम ये चाहते हो नमाज अपनी जगह है, यजीदी चाहते थे। सुनना ये गौर से, ये खुराफात हमारे अंदर पाए जा रहे हैं। जो यजीदियत वाले खुराफात जो थे वो हमारे अंदर पाए जा रहे हैं। हमारे अंदर, हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, हमारी शादी ब्याह में ये पाए जा रहे हैं। आप ये लोग इस तरह की जब हम बातें करते हैं, उलमाए कराम करते हैं, लोग कहते हैं बड़े एक्सट्रीमिज्म है। तो फिर एक्सट्रीमिज्म है तो दीन के अंदर फिर मिलावट करें तो ये तो यजीदियत है, ये तो यजीद ने किया है। यजीद ने क्या किया? यजीद ने कहा शराब जो है, उसने पहली जो वो सुने, यजीद ने ये कहा जो चीज हलाल है उसने कहा वो हराम है, इस जो हराम है उसने कहा ये हलाल है। कुरान के अगेंस्ट गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाफरमान हुआ, अल्लाह के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान हुआ। तो इस हिस्ट्री में अगर देखें, जो यजीद ने कहा है, अगर सियाना बच्चा भी है तो उससे भी पूछें, वो भी समझदार कहेगा कि यजीद ने गलत कहा है। और यजीद अगली बात सुने क्या चाहता था। यजीद ये कहता था कि शराब भी पिए और नमाज भी पढ़ें। शराब अपनी जगह, नमाज अपनी जगह। और ये जो डांस वगैरह है, ये जो औरतों को नचवाना, ये इस तरह से कंजरखाना मचाना, ये यजीद कारनामे उसके अंदर सारे पाए जा रहे थे। इमाम हुसैन ने वैसे नहीं जान दी। अगर वो शरीयत मुताहरा के ऊपर अगर चलता तो हजरत इमाम हुसैन अपनी जान का नजराना क्यों देते? वो यजीद कौन था? कलिमा गो था, आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ता था, हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा, उम्मती था। उसके जितने मानने वाले थे वो आका अलैहिस्सलाम के उम्मती थे। पर ये सारी खुराफात की वजह से, ये जरा गौर करें, अगर इधर नहीं गौर करते तन्हा गौर करें, घर जाके गौर कीजिएगा।
حضرت امام حسین نے کیوں جان کا نذرانہ دیا؟ ویسے اگر اس یزید پلید کے اندر اگر یہ ساری چیزیں پائی جاتی، قرآن کی تلاوت اور اللہ اس کے رسول کا فرمان، یہ چیز حلال ہے حلال جانو، یہ حرام ہے اس کو حرام جانو، یہ شریعت مطہرہ ہے، تو حضرت امام حسین یقیناً جان کا نذرانہ پیش نہ کرتے۔ میری بات سمجھ رہے یا نہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یقیناً آپ اپنی جان کا نذرانہ نہ دیتے۔ کیوں جان کا نذرانہ دیا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یزید پلیت یہ چاہتا تھا جو خرافات میں کر رہا ہوں، اس نے بہن بھائی کی شادی کو جائز قرار دیا تھا۔ اس نے کہا تھا یہ شادی جائز ہے۔ شراب خوری، یہ بھنگ جتنے بھی ہیں، یہ نشے والی جو چیزیں ہیں وہ کرتا تھا، خود کرواتا تھا۔ حضرت امام حسین یہ رضی اللہ تعالیٰ پیغام میدان کربلا میں دیا، اے یزید اس کے چہلے جو ماننے والے ہیں، سنو، میرے نانا کے دین کے اندر یہ ملاوٹ نہیں ہے، میرے نانا کے دین کے اندر یہ مکسنگ نہیں ہے جو مکس تم کر رہے ہو۔ میرے نانا کا دین طاہر مطہر اور پیور ہے، بالکل پاک صاف ہے۔ میرے نانا نے جو دین دیا ہے ہمیں بالکل پاک صاف ہے۔ شراب حرام ہے، حرام ہے۔ خرافات جو ہیں وہ نجائز لہو لعب حرام ہے، حرام ہے۔ یزید تو جو چاہتا ہے میں اپنے نانا کے دین کے اندر ملاوٹ نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ پیغام دیا، بڑا لمبا خطبہ ہے۔ خطبہ جب دیا ان یزیدیوں نے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر بھی نہیں آئے۔ 24,000 ایٹ لیسٹ جو اس کی آرمی تھی نا، آرمی ادھر کھڑی ہے، حضرت امام حسین تن تنہا کھڑے ہیں، تن تنہا کھڑے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کے سامنے آئے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ پھر حضرت امام حسین جمعۃ المبارک کا دن تھا، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ تیمم کیا، جو آپ کا انداز تھا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے۔ وہی سے حضرت امام حسین نے جب پیغام دیا تو ان سے مہلت مانگی، مجھے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی سرزمین پہ اپنی جبین مبارک کو رکھا، پھر یزیدیوں کو موقع ملا، نہ ڈر تھے نہ بزدل تھے، انہوں نے پھر کیا کیا؟ پیٹ کے پیچھے وار کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر انور مبارک، جبین مبارک سجدے میں ہے۔ اب سجدے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے، کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیے سبحان ربی الاعلی۔ اے اللہ جو تیری ذات ہے نا سب سے اعلیٰ ہے، یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے، تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ جب امام حسین نے سجدہ کیا یزیدیوں نے حملہ کیا، پھر اس کے وقت آپ کو نیزے مارے، جو تلوار تھی خنجر سے آپ کو لہو لہان کیا۔ آپ جب شہید ہوئے آپ کی گردن تن مبارک سے جدا کر دی ان ظالموں نے، تو وہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت جاری ہو گئی کہ لا الہ پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ پڑھنے والے خود لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا اگر لٹ گیا شبیر کا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ نے یہ پیغام دیا، جو پیغام میرے اور آپ ساروں کے لیے ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کا ملاحظہ کریں، عزیزان محتشم، ملاحظہ کریں اپنی زندگیوں میں۔ جھوٹ، فراڈ، دھندا، چوری، شراب خوری جتنے بھی ہیں یہ حرام کام ہیں۔ اس سے حضرت امام حسین اسی وجہ سے جان کا نذرانہ دیا۔ یہ غلط خرافات جو یزیدی کر رہے تھے، حضرت امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے نانا کے دین کے اندر ملاوٹ آئے، کوئی آنچ آئے۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ عنہ جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم 5 ٹائم کے نمازی ہیں یا نہیں؟ ہیں یا نہیں؟ ہم محاسبہ کریں مجھ سمیت، میری آل اولاد میری جو ہے مجھ سمیت، جو گھر والیاں ہیں ان سمیت، کیا ہم نمازی ہیں؟ وہ نماز پڑھتی ہیں؟ میں خود پیغام دیتا ہوں، میری اولاد نماز پڑھتی ہے یا نہیں؟ اگر پیغام دیا ہے تو آپ بری ذمہ ہیں، آپ بری ذمہ ہیں، آپ خود پڑھ کے پیغام دیتے ہیں، بری ذمہ ہیں۔ اگر نہیں دیا تو کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لہٰذا یہ کوئی دن سستا نہیں ملا ہمیں تو سستا ملا ہے مگر سستا نہیں آیا۔ جانیں دی گئی ہیں اسی دین کی خاطر، نماز کی خاطر۔ اللہ رب العزت ہمیں
صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔